اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون جزا اللہ تعالی عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں، اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ اور اے مخاطب، اللہ تعالیٰ جسے فتنہ میں ڈالنا چاہے تو ہرگز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا ہے۔ ناظرین، یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آقا دو عالم سے خطاب ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے پکارا گیا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل کہا گیا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا گیا، اور کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا گیا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں صرف 2 جگہوں پر یا ایھا الرسول کے ساتھ خطاب فرمایا گیا ہے۔ پہلی جگہ یہی آیت مذکورہ ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت کی نسبت سے مخاطب کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں مقامات پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا ہے، اور اسی انداز تخاطب کے باعث ان آیات کی شان و شوکت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔
ناظرین، یہاں پر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہود کی خباثتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزردہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قدم قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت مہیا کرتے تھے، لیکن وہ برابر کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں۔ یہ نہ تو آپ کو کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل اسی پرانے کفر میں مبتلا ہے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچانے والے اور پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچ رہا تھا۔ ایک منافقین، دوسرے یہود، تیسرے مشرک قبائل اور چوتھے مشرکین مکہ، جنہوں نے فتح مکہ تک آپ اپنی معاندانہ سرگرمیوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ تاہم آیت مذکورہ میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور بعض یہودی ہیں، یعنی ایک منافقین ہے اور دوسرے یہود۔ اور ان کی معاندانہ سرگرمیاں بھی طرح طرح کی تھیں، مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنا، مسلمانوں میں ہی فتنہ کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام سے روکنا، مسلمانوں اور پیغمبروں کو بدنام کرنا اور گالی دینا، اور جنگ کے وقت سازشیں کرنا اور جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی دل گرفتہ رہتے تھے کہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، اس پر مستضاد یہ معاندانہ سرگرمیاں بھی شامل ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان اور دل گرفتہ ہو جاتے تھے، اور ایسا ہونا ایک فطری امر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہدایت فرمائی کہ آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ ناظرین، سماع کے 2 معنی ہیں، پہلا یہ کہ سننا اور دوسرا قبول کرنا۔ سماع مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علامہ زمخشری اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا معنی پسند کیا ہے، قائلون لما یفتریہ الاحبار ومنہ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے انہیں اپنے پادریوں کی جھوٹی باتیں بڑی پسند ہیں، انہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی سماع کے 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی وہ مجلس میں بعض محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اسے اپنی قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن فریب کار احبار یعنی پادری اور ان کے علماء کی جھوٹی باتوں کو دل میں جما لیتے ہیں۔
ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں فریق یہود کے احبار اور رہبان سے دین اسلام کے متعلق جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شبہات اور تورات میں تحریف پر مشتمل باتیں خوب سنتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے یہ ان کے جاسوس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تاکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں اس میں تغیر و تبدل کر کے اور اپنے پاس سے جھوٹ ملا کر یہودیوں کو پہنچائے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہود تورات میں دو طرح کی تحریف کیا کرتے تھے، ایک لفظی تحریف اور دوسرے معنوی تحریف۔ ناظرین، لفظی تحریف یہ تھی کہ کسی لفظ کو درمیان سے چھوڑ دیتے تھے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیتے تھے، یا اس لفظ کو مروڑ کر اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کا معنی بدل جاتا تھا۔ اور معنوی تحریف یہ تھی کہ کسی آیت کی الٹ تفسیر بیان کرتے یا تعویل کرتے۔ اگر اس سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوچھی جاتی تو دجال کی صفات پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اپنے آپ کو بنو نذیر سے افضل کہتے تھے۔ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ قصاص کے لیے تیار نہ ہوتے، صرف دیت دیتے تھے، اور اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا پھر اس سے قصاص لیتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہ اسی طریقہ پر کاربند تھے۔ بنو قریظہ نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو عمدن قتل کر دیا۔ اس وقت منافقوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت ادا کرنے کا حکم دے تو مان لینا، ورنہ ان کے حکم سے اجتناب کرنا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف کتاب الحدود میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زنا کرے اس کے متعلق تمہارے نزدیک تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ان کا منہ کالا کر کے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور دونوں کے چہرے مخالف جانب میں کرتے ہیں، پھر ان کو چکر لگوایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ۔ وہ تورات لے کر آئے اور اس کو پڑھا، اور جب رجم والی آیت سے گزرے تو پڑھنے والے نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ہٹانے کو کہیں۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زانی اور زانیہ کو رجم کی سزا سنا دی۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں ہی حضرت برا بن عازب کی ایک روایت کے مطابق یہود کے زانی اور زانیہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہود نے خود زانی یہودیوں کو کوڑوں کی سزا دی تھی اور اس کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر سوار کر کے گشت کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس طرح یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ ناظرین، تفسیر الکشاف میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ
نقل کرتے ہیں کہ خیبر کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے، اس لیے علماء یہود نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس مدینہ طیبہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرے۔ نیز انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اگر درے لگانا اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر رجم کا حکم دیں تو انکار کر دینا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا ہی حکم فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، روئے زمین پر یہود میں اس کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں۔ چنانچہ اسے حکم مقرر کیا گیا۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کر دیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور جس نے تم پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہود اس پر اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ مسجد کے دروازہ کے سامنے انہیں یعنی دونوں زانی اور زانیہ کو رجم کر دیا گیا۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اے مخاطب، اللہ تعالیٰ جسے فتنہ میں ڈالنا چاہے تو ہرگز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہے، اس کا معنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں گمراہ اور رسوا کرنا چاہے اور آخرت میں عذاب دینا چاہے، تو اے مخاطب تو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے عذاب اس شخص سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہاں پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندہ کو گمراہ کر دیا تو پھر اس کو دنیا میں ملامت کیوں کی جاتی ہے اور آخرت میں اس کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ جب کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی نہیں ہے تو وہ اس کے دل میں گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ ناظرین، اب کوئی خواہ کتنی ہی کوشش نہ کر لے وہ اس کو راہ پر نہیں لا سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے کسی معجزہ کو طلب کرے اور معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے یا نبی کی اہانت اور گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان پر جزیہ مسلط کیا جائے گا اور وہ مسلمانوں سے خوف زدہ رہیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہودیوں اور منافقوں کے ایمان نہ لانے اور اخلاص سے اطاعت نہ کرنے پر آپ مغموم نہ ہوں، اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی تبلیغ اور پیغام رسانی میں کوئی کمی ہے۔ جو یہ ایمان نہیں لا رہے اور اخلاص سے اطاعت نہیں کر رہے، آپ کی تبلیغ کامل ہے اور آپ کی پیغام رسانی مکمل ہے۔ دراصل ان کی پہم اہانتوں اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا
کہ آپ کو ان کو آپ کے مخلصین اور اطاعت گزاروں میں شامل کرے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کو منصب نبوت کا اہل نہیں سمجھتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی غلامی اور آپ پر ایمان کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ ناظرین، صحیح بات یہی ہے، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سے دور ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بڑی بہادری کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اور اپنے حبیب کے قریب آنے ہی نہیں دینا چاہتا۔ تو سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اور اس پر پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔